एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत मुकदमा लेकर आई जिसके साथ एक नौजवान लड़की थी। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह काजी के साथ अदालत में मौजूद थे। सिपाहियों ने अंदर आकर आपको खबर दी कि हजूर वाला, बाहर एक औरत एक नौजवान लड़की के साथ हाजत लेकर आपके पास आई है और कहती है कि मुझे सुल्तान तक जाने की इजाज़त दी जाए। मामूल के मुताबिक जब सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह अदालत में मौजूद होते तो अदालत के दरवाज़े खुले रख दिए जाते और मुहाफ़िज़ों को हुक्म होता कि किसी भी आदमी को अंदर आने से रोकना नहीं है, क्योंकि सुल्तान ने मुअज़्ज़म चाहते थे कि कोई भी अमीर हो या गरीब, इसको इंसाफ पाने के लिए इसकी राह में थकावटें ना हों। लेकिन इस वक्त सुल्तान ने मुअज़्ज़म सल्तनत के अमूर का एक अहम मुकदमा सुन रहा था। इसी वजह से सुल्तान के हुक्म पर अदालत का दरवाज़ा बंद था। जब सिपाही पैगाम लेकर सुल्तान के पास आ रहा था तो सुल्तान समझ गया कि कोई ख़ास पैगाम होगा, वरना मुकदमे के दौरान सिपाही अंदर ना आता। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपने पास बुलाया और सरगोशी करते हुए पूछा, सिपाही बताओ क्या बात है जिसने तुम्हें अंदर आने पर मजबूर कर दिया। इसने कहा, हजूर एक बूढ़ी औरत है जिसके साथ एक खूबसूरत और जवान लड़की मौजूद है। वो आपके पास मुकदमा लेकर आई है। मैंने इससे कहा है कि बताओ तुम्हारा मसला क्या है, लेकिन इसने कहा है कि मैं सुल्तान ही को सब कुछ बताऊंगी। सुल्तान ने मुअज़्ज़म ने सल्तनत के अंदरूनी अमूर के मुकदमे को मुलतवी कर दिया और हुक्म दिया कि इस औरत और इसके नौजवान बेटी को अंदर हाजिर करो। चंद लम्हों के बाद वो बूढ़ी औरत सुल्तान के सामने हाजिर हुई तो सुल्तान ने मुअज़्ज़म ने पूछा, अम्मा जी बताओ क्या माजरा है। तो इसने कहा, सुल्तान ने मुअज़्ज़म मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरा शौहर तजारत के दौरान एक हादसे की वजह से मर गया था। हमारी एक ही बेटी थी जिसको मैंने बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा और इसको जवान किया। मैंने थोड़ा थोड़ा जमा करके इसकी शादी के लिए चंद जेवर और रकम जमा करके रखे हुए थे, लेकिन पिछली रात की बात है कि मैं और मेरी बेटी हम अपनी झोंपड़ी नुमा खेमे के अंदर सो रही थीं कि अचानक ये नौजवान खेमे के अंदर दाखिल हुआ और इसने अपने मुंह पर नकाब लपेटा हुआ था। इसने मेरी गर्दन पर खंजर रखते हुए कहा, बताओ तुम्हारे पास क्या मौजूद है। मैंने कहा कि मैं बूढ़ी औरत हूँ, हम दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, हमारे पास क्या होगा। तो इसने कहा कि मुझे खबर है तुम्हारे पास जेवर और रकम मौजूद है जो कि तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए छुपा कर रखे हुए हैं। मुझे मालूम हो गया था कि ये सब कुछ जानता है, इसलिए इसको बताना ही बेहतर था। मैंने इसको कहा कि फ़लाँ संदूक में जेवर और रकम पड़ी हुई है। इस नौजवान ने रकम और जेवर उठाए और जाने ही लगा था कि अचानक इसकी नज़र मेरी खूबसूरत बेटी पर पड़ी, जिसको देखकर शैतान ने इसको वर्गलाया और वो वापस पलटा, झोंपड़ी का पर्दा आगे कर दिया और मुझे रस्सियों से बांधकर मेरी आंखों के सामने मेरी इज्जत, बेटी की इज्जत को बेआबरू कर दिया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह चंद लम्हों के लिए बड़ा परेशान हुए और सोचने लगे कि आखिर इतना बड़ा गुनाह करने में किसने हिम्मत की। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, सुल्तान ने मुअज़्ज़म शायद वो समझा कि मैं इज्जत की डर की वजह से चुप कर जाऊंगी, इसलिए इसने इतना बड़ा गुनाह करने का सोच लिया। ये सुनकर सुल्तान ने बूढ़ी औरत से कहा कि ये आपने बिल्कुल सही किया कि अपना मुकदमा लेकर मेरे पास आई, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंद ही दिनों में वो मेरी पकड़ में होगा। अगर तुम मेरे पास ना आती तो मुझे यकीन था कि वो आने वाले वक़्त में बहुत सारी लड़कियों के साथ ज़्यादती करता। फिर सुल्तान ने इस बूढ़ी से कहा कि जब डाकू कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो क्या इस वक़्त दिया जल रहा था। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, मामूल के मुताबिक तो हम सोते वक़्त दिया बुझा दिया करते थे, लेकिन इस रात अचानक मेरी आंख लग गई थी और मेरी बेटी पहले ही सो चुकी थी, इसलिए दिया बुझाना भूल गई। सुल्तान ने कहा, क्या तुम इस आदमी को सही तरीके से देख पाई। तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, इसने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर नकाब से ढांपा हुआ था। सुल्तान ने कहा,
اماں جی، کیا کوئی ایسی خاص نشانی یا کوئی ایسی خاص بات جو تمہیں اس نوجوان میں نظر آئی ہو؟ یہ سن کر بوڑھی ماں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور کہا، سلطان معظم، ہاں، ایک نشانی جو میں نے اس کے ہاتھ کے اوپر دیکھی تھی، کیونکہ جب وہ دیا بجھا رہا تھا تب اس نے اپنا ہاتھ دیے کے قریب کیا تھا، تو وہی نشانی مجھے دکھائی دی۔ اس کے علاوہ میں اس نوجوان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی اماں کو کہا، کل تم مجھے ملنے آ جانا، میں اس بارے میں تم سے اکیلے میں بات کروں گا، پھر اس مقدمے کو حل کروں گا۔ اس کے بعد بوڑھی ماں اپنے گھر چلے گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بتائے ہوئے وقت کے عین مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در سامنے حاضر ہوئی۔ سلطان نے تمام سپاہیوں کو اپنے کمرے سے باہر بھیج دیا اور اکیلے میں بوڑھی اماں سے کہنے لگا کہ اگر میں چاہوں تو تمام گاؤں والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ پر وہ نشانی دیکھ لوں اور اس مجرم کو پکڑ لوں، لیکن اس بات سے وہ نوجوان چونک جائے گا اور وقت آنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں سے بھاگ جائے یا وہ کسی تاجر کے روپ میں دوسرے شہر چلا جائے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم، پھر ایسا کون سا طریقہ جس سے آپ مجرم پکڑیں گے؟ سلطان نے کہا کہ کل میں ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کرنے والا ہوں اور جس میں صرف اس گاؤں کے لوگوں کو مدعو کیا جائے گا، اور جب سب لوگ کھانا کھانے کے لیے صفوں میں بیٹھ جائیں گے تو میں تمہیں ان سب گاؤں والوں سے ملواؤں گا، اور ملواتے وقت تم سب گاؤں والوں سے ہاتھ ملانا اور ہر ایک آدمی کے ہاتھ کو دیکھنا کہ وہ نشان کس ہاتھ پر نظر آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نوجوان اسی گاؤں کا ہے جو پہلے سے زیورات کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ بوڑھی اماں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن گاؤں میں بڑی دعوت کا پروگرام بنایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کا حلیہ بدلوا کر تمام گاؤں والوں کے لوگوں کے سامنے حاضر کیا اور کہا کہ یہ بوڑھی اماں پڑوس ملک کی ملکہ ہے اور تم سب گاؤں والوں سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ آج ہی یہاں پہنچی اور مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آئی، تو میں نے سوچا کہ آپ سب لوگوں سے ملکہ کی ملاقات کروائی جائے، اس لیے میں یہ تم سب کو ان سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد سلطان نے باری باری گاؤں والوں کو حکم دیا کہ باری باری ملکہ سے ہاتھ ملائیں اور ان سے دعائیں لیں۔ سلطان کے حکم پر تمام گاؤں والے آہستہ آہستہ باری باری اس بوڑھی اماں کے پاس آتے، ہاتھ ملاتے اور بوڑھی اماں ان کا کندھا تھام دیتی اور وہ چلے جاتی۔ یہ سارا منظر سلطان دیکھ رہا تھا۔ آدھے سے زیادہ گاؤں والے بوڑھی ماں سے ہاتھ ملا چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ نوجوان جو اس رات بوڑھی اماں کو لوٹ کر اور اس کی بیٹی کی عزت کو بے آبرو کر کے چلا گیا تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ بوڑھی اماں نے ایک نوجوان کو کندھا تھاپنے کی بجائے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، یہی میرا مجرم ہے، اس کے ہاتھ پر بالکل وہی نشان ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے تفصیلی پوچھا اور کہا، بتاؤ اے نوجوان، تم نے وہ چوری کیوں کی اور بوڑھی کی بیٹی کی عزت کیوں لوٹی؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جتنی بھی میں دہاڑی کماتا ہوں اس سے میرے گھر کا نظام نہیں چل رہا۔ ایک دن میں بڑھیا کی جھونپڑی کے پاس سے گزرا تو یہ اپنی بیٹی سے ان زیورات اور رقم کے بارے میں بات کر رہی تھی، اس لیے میں نے رات کو آ کر اس بوڑھی اماں سے وہ سونا چھین کر بھاگ گیا، لیکن جیسے ہی پلٹنے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ جب ایک گناہ کر ہی لیا ہے تو پھر دوسرا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس لیے میں واپس مڑا اور اس نوجوان حسین و جمیل بیٹی کے ساتھ زنا کر کے واپس چلا گیا، اور میں خوش تھا کہ مجھے کوئی نہیں پہچانے گا کیونکہ میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، گناہ گار تو چھپ سکتا ہے لیکن گناہ کبھی نہیں چھپتا، اور وہی گناہ گار کو ایک نہ ایک دن ضرور پکڑواتا ہے۔ اس لیے آج تیرے گناہ نے تمہیں پکڑوا دیا اور تمہیں سزائے موت کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ملے گی، تاکہ تم اس سلطنت کے باقی تمام مردوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکو۔
اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو قبیلے کے چوراہے میں پھانسی پر لٹکایا اور اس کی لاش 3 دن تک اسی چونک میں لٹکتی رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ آج ہمیں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حکمران چاہیے جو حقیقی معنوں میں اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو، ہمارے اس معاشرے میں انصاف کو ہر امیر اور غریب کے لیے مساوی حقوق کے ساتھ فراہم کرے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے حکمران خواب خرگوش کی نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ذاتی بینک بیلنس بنانے اور اپنے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے بڑے محل بنانے میں ہمہ وقت مصروف نظر آتے ہیں۔ انہیں اس ملک کی عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں انصاف کو لاگو کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جہاں جو بھی بے ایمانی، کرپشن، رشوت خوری اور چور بازاری ہو رہی ہے، یہ صرف ان سب عوامل کی لفظی مزاحمت کرتے ہیں، عملی طور پر کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا نیک، بہادر، عقل مند اور عوام کا درد دل رکھنے والا حکمران عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔